خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، کل عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیان آیا اور وہ جیل سے آیا اور علیمہ خان صاحبہ نے آ کر باہر ان کا وہ اعلان جو ہے وہ پورے پاکستان تک پہنچایا. اور اس اعلان میں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ اگست 2022 میں جو ہے وہ جنرل باجوہ نے، جس وقت عمران خان اپنے عروج پہ جلسے کر رہے تھے رجیم چینج آپریشن کے بارے میں، تو اس وقت جنرل باجوہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ اگر یہ رجیم چینج آپریشن کا نیریٹو بند کر دیں تو ہم جو ہے آپ کو 2/3 اکثریت دیں گے، ورنہ آپ کو جو ہے وہ صرف 30 سیٹوں تک محدود کر دیا جائے گا. اب یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایچ کیو میں ایک کوئی تقریب تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں اب حصہ نہیں لے گی. لیکن اینی ویز، یہ تو ہماری پاکستان کی تاریخ اور اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن اب ہوا کیا اس بیان کے بعد؟ آج جو سب سے پہلی خبر جو سننے کو ملی وہ یہ تھا کہ سائفر کیس پہ جو سٹے آرڈر تھا، جو حکم امتناع تھا، وہ واپس ہو گیا اور اٹارنی نے کہا جی کہ ہم اس کی دوبارہ سماعت کریں گے اور 13 گواہوں کو جو ہے وہ دوبارہ ریکارڈ کریں گے. اب اس کا پس منظر یہی ہے کہ جو ہی کل عمران خان صاحب کا بیان آیا، تم ہی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ یکسر ایک دم سے بدلنا شروع ہو گئی. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں آج جو ہے وہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہی میں بھیج دیا گیا. یعنی کہ ان سے اب جوڈیشل ریمانڈ ہوگا 9 مئی کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ رونما ہو رہا تھا اس وقت عمران خان جو ہے وہ خود پابند سلاسل تھے، اس وقت وہ خود جیل میں تھے. اب مسئلہ صرف یہ ہے خواتین و حضرات کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا زور لگانے کے باوجود، کل جو عمران خان صاحب کا بیان آیا اس سے ان کی کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے عمران خان کے ایک ایک لفظ کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے. کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ڈٹ کے رہوں گا، اور میں نے جان جو ہے وہ اللہ کو دینی ہے. کل یہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کے جملے دہرائے بھی کہ عمران خان صاحب نے اس عزم کا ارادہ کیا اور دوبارہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں اور ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے. تو اب یہ ساری گفتگو جو کل عمران خان صاحب نے فرمائی، اس سے ایک چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی غالباً عمران خان سے یہی بات جو ہے وہ منوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ رجیم چینج آپریشن والے نیریٹو سے ہٹ جائیں. 9 مئی تو ایک سیکنڈری ہے، وہ ان کو بھی پتا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ کس نے کرایا اور کیوں کروایا. تو اصل جو مدعا ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے تھا کہ آپ اس سے بیک کر جائیں تو معاملات ایزی ہو جائیں گے. لیکن عمران خان نے میرا خیال ہے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ فیصلہ کن اور آخری لڑائی ہے اور اسی میں پاکستانی عوام کی جیت ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو کالم لکھا دی اکانومسٹ میں، اس میں بھی یہ بات کیٹیگورکلی کلیئر کی کہ پاکستان کا جو اصل ان کا مسئلہ شروع ہوا وہ ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوا. اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی جنگ میں، اب کسی کی بھی جنگ میں، امریکہ کی نہیں، وہ کسی کی بھی جنگ میں جو ہے وہ حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے اور جو اس کا خمیازہ ہے وہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل کی گئی اور ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک پپٹ رجیم پاکستان پر مسلط کی گئی جس کو امپورٹڈ حکومت کا نام دیا گیا. تو کل سے جب سے یہ بیان آیا ایک دم سے چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی. آج سائفر کیس میں حکم امتناع جو ہے وہ واپس ہو گیا. آج ہی 14 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی 9 مئی کے معاملے میں ہو گیا. اب دوسرا آج کی امپورٹنٹ خبر یہ تھی کہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا. یہ وہی مظاہر علی اکبر نقوی ہیں جنہوں نے مشرف کیس جب ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو. اس کے علاوہ جو اصل مسئلہ ہے، یہ نون لیگ اتنا بڑا اور خطرناک مافیا ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت ابھی الیکشن نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود جو انتظامی امور ہے، جو پاورز ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب بھر میں جس طرح کے ظلم اور مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہے. اور جو سب سے بڑا ادارہ
جس کو کہ نیوٹرل ہونا چاہیے پاکستان میں، جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں، وہی اس وقت اتنا بائسڈ ہے کہ آج جو ہے وہ کل پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا بھی بلے کے نشان کا، لیکن آپ ہٹ دھرمی دیکھیں، ڈھیٹ پنا دیکھیں، اور یعنی کہ اتنی اوپنلی اب تو الیکشن کمیشن آ چکا ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی تک، جس وقت یہ ہم بی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہ لسٹ جو ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے بلے کے نشان والا، وہ ابھی ویب سائٹ پر نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اب جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ، اور وہاں پہ توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے وہ جمع کرا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہفتہ آپ کو بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم پچھلے وی لاگس میں آپ جا کر دیکھ لیں، یہی بات ہم کر رہے تھے بار بار کہ اس ہفتے بہت سارے فیصلے ہونے ہیں۔ اب مسئلہ بڑا زبردست ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کی جو ہاؤس آف کامنز ہیں، وہاں پہ بھی ایک قرارداد منظور ہوئی، اور پاکستان میں جو مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ایک وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں عمران خان کو لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، اس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو چونکہ آئی ایم ایف سے قرضہ ملنا ہے، تو پاکستان کو ہر طرح کے قرضے جو ہیں وہ نہ دیے جائیں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے، تمام پولیٹیکل پلیئرز کو جو ہے وہ برابری کے حقوق کے ساتھ الیکشن لڑنے دیا جائے گا، تو ہی آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے چلائے گا۔ تو آئی ایم ایف کا آج اجلاس ہونا ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو تقریباً 1 ارب روپے، 1 ارب ڈالر جو ہے وہ تقریباً پاکستان کو قسط ملنی ہے۔ اب ایجنڈا کچھ بہت یہاں پہ زبردست قسم کا چل رہا ہے، اور اس پہ صابر شاکر نے بھی بات کی کہ اس وقت صابر شاکر نے اپنے کسی نون لیگ کے وزیر کے ساتھ گفتگو کی، جس کا لب لباب انہوں نے بتایا کہ نون لیگ جو ہے وہ اب بلف کرنا چاہ رہی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، اور انٹرنیشنل اداروں کو جو ہے وہ بلف کرنا چاہ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مافیا اتنا خوفناک ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کو پورے سٹیک پر لگایا ہوا ہے۔ 1 ارب ڈالر، اگر وہ جس طرح محمد بن سلمان نے تمام عربی شہزادوں کو جو ہے وہ ہوٹل میں بند کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکالے تھے، تو اگر ان کی جیبیں کھنگالی جائیں، یہ جو مافیا پاکستان پر پچھلے 40 سال سے مسلط کیا گیا، اور اس مافیا کی جیبیں کھنگالی جائیں، تو پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ڈالر جو ہے وہ ان کی جیبوں سے نکل آئیں۔ صرف جاتی عمرہ کی جیبیں اگر کھنگالی جائیں، جو پیسہ انہوں نے پاکستانی عوام کا چوری کر کے جو باہر لے کر گئے، جن کے اب تمام کیسز بند ہو رہے ہیں۔ انصاف کا یہ عالم ہے کہ نیب کے 6 کیسز بند ہوئے، اس میں ان کی وہ جو بے نامی جائیدادوں والا کیس تھا وہ بھی بند ہوا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کیسز تھے، یعنی کہ اس وقت وہ ان کے بلو آئیڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ ان کے کیسز بند ہو رہے ہیں، اور عمران خان پہ ناجائز کیسز کھل رہے ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جس کی نہ کہیں باہر کوئی پراپرٹی ہے، جس کی نہ کوئی باہر کوئی زمین ہے، نہ کوئی اس کا پیسہ جو ہے وہ ہے، اس کے نام پر لوگ کروڑوں اربوں روپے دیتے ہیں، تو ایک مضحکہ خیز قسم کے ان پہ مقدمات بن رہے ہیں، جن میں گھڑی والا کیس بھی ایک مزاحیہ کیس جو ہے وہ ہے۔ تو آئی ایم ایف کو جو ہے آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں، اور اب ان کا گیم پلان جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو بلف کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ ذرائع کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا، بالکل جائے گا۔ کل رات کو میں اور علی ممتاز پروگرام کر رہے تھے، اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ اگر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بلے کے حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، بہت امید تو یہ ہے کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن سسٹم جو ہے اس وقت ٹوٹل، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس وقت ٹوٹل عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان سے بلے کا نشان بالکل آخری دنوں میں لے جایا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ 13 یا 15 تاریخ جو ہے 13 یا 14 تاریخ جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے جب الاٹمنٹ ہونی ہے نشانوں کی۔ اور تو عمران خان نے جو پلان بنایا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے پلانز ہیں، اس وقت مخالف بھی جو ہے ان پلانز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ چیلنج چل رہا ہے۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس الیکشن کمیشن کی جانب سے اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو
یہ تمام اگر فرض کریں وہاں سے فیصلہ آ بھی جاتا ہے قاضی کی عدالت سے بلے کا، تو اس سے اگلا پلان بھی جو ہے وہ اس مافیا نے بنا کر رکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کو جو ہے تحلیل کر دیں، الیکشن کمشنر ریزائن کر جائیں، باقی تین ممبر یا چار ممبر جو ہیں وہ بھی ریزائن کر جائیں۔ لیکن آئین پاکستان میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جس وقت آپ بالکل الیکشنز کے قریب ہوں اور بالکل اس طرح کا معاملہ ہو تو جوڈیشری جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے، کیونکہ سارا معاملات جو ہیں وہ تقریباً طے ہو چکے ہیں، الیکشنز جو ہیں وہ بالکل قریب آ چکے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ الیکشنز کو کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج آپ اگر دیکھیں تو 11 تاریخ ہو گئی ہے، اور 11 تاریخ اور پھر 8 جنوری، تقریباً مہینے سے کم وقت جو ہے وہ اب رہ گیا، لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، عمران خان کی پارٹی تو پھر بھی اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے۔ آپ آن گراؤنڈ جائیں، سرویز کرنے جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک ایکٹیو جماعت پاکستان کی اگر کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جبکہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس وقت اپنی بلوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک جماعت اسلامی کچھ تھوڑا سا اسلام آباد میں بھی، میں رہتا ہوں تو اسلام آباد میں کئی ان کے بینرز اور وہ آویزاں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشنز ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس وقت سامنے نہیں ہے، اور کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ وہ جو اس وقت پلیٹ میں حکومت چاہ رہے ہیں وہ بھی اپنی بل میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ خائن ہیں، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں لومڑی کی طرح جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہفتہ گزرے اور ان کے جو آگے سے مورے ہیں وہ اپنا کام کریں اور عمران خان کو کسی طرح سے الیکشن سے آؤٹ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو سب سے بڑی جنگ جاری ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن کا حصہ بنے۔ خود نون لیگ کے اندر جو ہے وہ اس وقت دراڑ پڑ چکی ہے، حمزہ اور مریم جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، دونوں کی لڑائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بات کرنا ایک دوسرے سے پسند نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری لڑائی جو ہے وہ ٹکٹوں کی جو ٹکٹیں جو نون لیگ دے رہی ہے، کل آپ نے دیکھا کہ سرگودا کی اور کچھ جھنگ کی ٹکٹوں کا اعلان ہوا، کچھ اور علاقوں کی بھی ٹکٹوں کا اعلان ہوا۔ بڑے بڑے نام جو بڑے چمچے تھے وہ بھی کل رات کو ہم نے وی لاگ کیا، اس میں بھی ہم نے بتایا کہ بڑے بڑے چمچے رہ گئے، جن میں دانیال عزیز ہیں، طلال چودھری ہیں، اس کے علاوہ رانا افضل صاحب اپنے بیٹے کو لانا چاہ رہے تھے، ان کی جگہ راجہ ریاض کو ٹکٹ ملی ہے، اور وہ جو راوی آج کل ایک بدبودار راوی ہے اس کے بھائی کو بھی ٹکٹ ملنی تھی لیکن اس کو بھی ٹکٹ نہیں مل سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں خواتین و حضرات، یہ سارے پلانز جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس وقت نون لیگ آپس میں جو ہے ان کی لڑائی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ خود وہ ایک پل صراط پہ چل رہے ہیں کہ جس دن وہ عاصمہ شرازی نے ایک دفعہ لکھا تھا جب عمران خان کے چراغ سبھی کے بجھیں گے یہ ہوا کسی کی بھی نہیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف ایک بہت باریک لائن پہ چل رہا ہے، ایک ایسا لیڈر ہے جس کے ساتھ نہ پبلک سپورٹ ہے اور نہ ان کے ساتھ جو ہے اس وقت لوگوں کی طاقت موجود ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس وقت پاکستان کی میجورٹی موجود ہے، سپورٹ موجود ہے، تو وہ عمران خان ہے، اور یہ باتیں نہ صرف پی ٹی آئی والے تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان سب کو پتا ہے جو اس وقت عمران خان کے مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے مولانا فضل الرحمان جیسے دین فروش لوگ جو ہیں وہ افغانستان گئے اور وہاں سے ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے میڈیا نے وہاں پہ احتجاج بھی ہوا کہ یہ دین فروش ملا جو ہے ہمارے ملک میں کیا کرنے آ گیا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے تو پہچان لیا وہی کابل تھا جدھر مولانا فضل الرحمان وکی لیکس کے مطابق این ڈبلیو پیٹرسن کے پاؤں میں بیٹھے تھے کہ مجھے موقع دیں، میں باقیوں سے آپ کی زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ تو یہ مذہب کے نام کے جو بیوپاری تھے، اب ان کا وقت پاکستان میں ختم ہو چکا۔ پاکستان کی نوجوان نسل، پاکستان کی جو یوتھ ہے، ان کو اب پتہ چل چکا ہے اصل حقائق کا، اور یہ جو اویئرنس ہے، یہ جو آگاہی ہے، یہ جو آگہی ہے، یہ اس کا صحرا جو ہے وہ عمران خان کے سر جاتا ہے۔ عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر لیا خواتین و حضرات، اب ڈور آپ کے ہاتھ میں اس نے دی ہے۔ اب یہ الیکشنز، یہ بار بار ہم نے کل رات کو بھی اس پہ بات کی کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان کے چاہنے والے اور پاکستان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اس الیکشنز میں یہ تہیہ کر لینا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا
ٹرن آؤٹ ہی پاکستان کا مقدر بدلے گا. تو آپ کو خود بھی ووٹ دینا ہے, اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے, زبردستی ڈالنا ہے. ابھی مافیا کے ہتھ کنڈے باقی ہیں, ابھی ان کا کھیل باقی ہے, یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. یہ کھیل اس وقت تک ختم نہیں ہوگا خواتین حضرات جب تک ریزلٹس نہیں آ جاتے. وہ ریزلٹس لانے کے لیے آپ کو جوک در جوک آپ کو جو ہے وہ الیکشنز میں جانا ہوگا. جس طرح عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کو آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے, یہ ایک میسج ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن, ہر شخص تک پہنچنا چاہیے کہ ہم اب پاکستان کی اس ڈیفائننگ مومنٹ پہ جا رہے ہیں کہ جب الیکشنز جو ہیں اس ملک کا مقدر بدلیں گے. اور جتنا ظلم ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا, ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا, اس ملک کی خواتین اور بچوں کے ساتھ ہوا, اس کا اگر بدلہ لینا ہے, عمران خان کو اگر انصاف دلانا ہے, تو آپ سب کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو 8 فروری کو ووٹ, یا جب بھی ووٹ ڈلیں گے تو آپ کو یہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہوگا. یہی پاکستان میں مافیا کی شکست کا دن ہوگا, یہی ان کی موت کا دن ہوگا, اور یہی ان کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کا وقت ہوگا. سو ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اس دفعہ جاگیں, پاکستان کے لیے ووٹ دیں, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہتری کا باعث بنے, اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف جو ہے وہ ہم سب مل کر لے جائیں. اور اس وقت جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں, پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے, بحرانوں سے جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں محفوظ رکھے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.